الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدثه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلا جرور بني فلان الى آخر الحدیث. محترم مصلیان، گزشتہ کل بات آئی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیے تھے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہے ہوں، نماز کے درمیان ان کی پیٹھ پر کوئی اچانک کوئی غلیظ چیز رکھ دے یا پھر کوئی نجاست رکھ دے یا خون نکل آئے یا پھر قبلہ بھول جائے تو کیا ایسی حالت میں نماز ہوگی یا نہیں، یا نماز فاسد ہو جائے گی؟ تو اس تعلق سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک آثار کل بیان کیا تھا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آثار کو ثابت کیا. آج حدیث کی شکل میں آپ کے سامنے یہ حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیے ہیں. حدیث نمبر 240 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک یعنی بیت اللہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، اور وہیں پر ابو جہل اور ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. ان لوگوں کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی نماز پڑھتے ہوئے. تو ابو جہل کی ٹیم میں سے کسی نے کہا کہ کون ہے جو محلے میں اپنے قبیلے میں جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اور اس کی جو اوجھڑی وہاں پر پڑی ہے، اس اوجھڑی کو لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کون ڈال سکتا ہے، کون رکھ سکتا ہے؟ ان ٹیم میں سے کسی نے کہا. تو اس ٹیم میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. سب سے شریر اس ٹیم میں سے سب سے شریر، سب سے یعنی شیطان آدمی. یہ اٹھا، بھاگتا ہوا گیا اور محلے میں جو اونٹنی ذبح ہوئی تھی وہ اوجھڑی، اس اونٹنی کی اوجھڑی لے کر آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی وہ راستہ دیکھتے رہتا ہے کہ کب یہ سجدے میں جائے اور مجھے موقع مل جائے تو میں ان کے پیٹھ پر رکھ دوں، یعنی دونوں گردن کے بیچ میں رکھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں ویسے ہی گردن کے بیچوں بیچ میں اونٹ کی اوجھڑی ڈالتے ہیں. جیسے ڈالے یہ سارا منظر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود کہتے ہیں کہ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا ہوں. جیسے یہ ڈال دیے ویسے ہی ابو جہل کی پوری ٹیم ہنسنے لگے، اور ایسے ہنسنے لگے کہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے، یعنی قہقہا مار کر کے بڑا مزہ آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر جو اوجھڑی ڈالے تو یہ منظر دیکھ کر کے ابو جہل کی پوری ٹیم ایسے کھلائے کہ لوٹ پوٹ ہونے. یہ سارا منظر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دیتا اس وقت تو میں ان کا دفاع ضرور کرتا، لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. اس ٹیم کے اندر 8 آدمی تھے. ابو جہل کی جو ٹیم تھی وہاں پر جو بیٹھی ہوئی تھی 8 آدمی تھے. وہ 8 آدمی کون؟ پہلا ابو جہل، دوسرا عقبہ بن ربیعہ، تیسرا شیبہ بن ربیعہ، چوتھا ولید بن عتبہ، پانچواں امیہ بن خلف، چھٹا عقبہ بن ابی معیط، اور ساتواں ہے
عمار بن ولید، 8واں کا نام راوی حدیث بھول گئے۔ جب یہ منظر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہے تھے اور افسوس کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دور نہیں کر پائے۔ ویسے ہی سجدے میں پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے خبر ملی، یا پھر وہ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور ان کے پیٹھ کے اوپر بوجھڑی ڈالی ہوئی۔ وہ بذات خود آ کر کے اپنے ہاتھ سے اپنے والد محترم کے پیٹھ سے جو اونٹ کی بوجھڑی تھی اس بوجھڑی کو ہاتھ سے نکال دی، پھر سر اٹھا دیا۔ سر اٹھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تو نہیں، بد دعا کی، ان لوگوں کے تعلق سے بد دعا یہ تھی، اللہم علیک بقریش۔ یہ 3 مرتبہ اے اللہ یہ قریش کو تو گرفت کرنا، یعنی پکڑ لے۔ 3 مرتبہ یہ لفظ دہرائے کہ اللہ تو قریش کو پکڑ لے، قریش کو پکڑ لے، قریش کو پکڑ لے۔ پھر یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں رکے، یعنی تکلیف کتنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہی نہیں رکے، بلکہ ان 8 آدمیوں کے نام لے کر کے بددعا کہا، اے اللہ ابو جہل کو تو ہلاک کر، اے اللہ عتبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو ہلاک کر، اے اللہ ولید بن عتبہ کو ہلاک کر، اے اللہ امیہ بن خلف کو ہلاک کر، اے اللہ عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر، اے اللہ تو عمار بن ولید کو ہلاک کر۔ نام لے کر کے دعا بددعا، اور وہ پوری ٹیم سن رہی تھی۔ یہ جو بددعا کی تو ان کے دل میں اور دماغ میں یہ بات چبھ گئی کہ سرزمین مکہ کے اندر، وہ بھی بیت اللہ کے آس پاس، اگر کوئی دعا کرتے ہو یا بد دعا کرتے ہو رد نہیں ہوتی۔ ان کا ایمان اور یقین تھا، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کی۔ ان کے دل میں لگی ہم تو ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بددعا نکلی، کیسے رد ہو سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے، یعنی 7 آدمی جنگ بدر کے موقع سے سارے کے سارے ہلاک ہوئے جنگ بدر میں۔ تو یہ ہے، یعنی یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی حالت میں پیٹھ پر بوجھڑی رکھنے کا واقعہ۔ اب یہ حدیث لا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹنی کی بوجھڑی لا کر پیٹھ میں رکھ دیے۔ غلیظ پورے تو بدن تو غلیظ ہو گئے ہوں گے، کپڑے بھی غلیظ ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اسی حالت میں پوری کر لی، نماز دہرائے نہیں، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ یہ بات ثابت کر دی امام بخاری۔ اونٹنی کی بوجھڑی، اس میں تو پوری غلاظت ہے، پوری غلیظ ہے، وہ غلیظ پیٹھ پہ رکھ دینے کی بنیاد پر آپ کے کپڑے خراب ہوئے، آپ کے جسم خراب ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کو نہیں دہرائی، نماز پوری کر دی۔ اس لیے یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے کہ نماز کی حالت میں آپ نماز کے درمیان خون دیکھ لیے کپڑے میں، یا پھر کوئی بدماشی کر کے آپ کے اوپر غلیظ ڈال دیا، یا پھر آپ قبلہ، جیسے کل بات آئی تھی، قبلہ بھول کر کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، آپ کہیں باہر گئے، آپ کو قبلہ معلوم نہیں ہوتا، آپ نماز جو ہے ادھر منہ کر کے پڑھ لیے، دکن طرف، اتر طرف، پورب طرف پڑھ لیے، یا پھر آپ وضو کے بجائے تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ پانی دستیاب ہوا نہیں، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور جیسے نماز سے فارغ ہے ویسے پانی حاصل ہے، تو کیا نماز کو دہرانی چاہیے؟ یعنی پانی جب حاضر ہے تو پھر وضو کر لیتے ہیں، چلو نماز پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، یہ تیمم کر کے نماز پڑھی تھی پہلے، اب پانی حاضر ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لیں گے۔ بولے کہ آپ قبلہ کی طرف بھول سے
قبلہ کی طرف منہ نہیں تھا، آپ کا منہ اور کسی طرف تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ ادھر ہے، میں نے غلط کھڑا ہوا، آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے یہ بات ثابت کر دیا کہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز قابل